اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان میں سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر اور دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی صورت سورہ عصر ہے۔ گویا کہ یہ صورت بہت چھوٹی صورت ہے، یاد کرنے کے لیے بھی بہت آسانی سے یاد ہو سکتی ہے، نمازوں میں بھی اکثر پڑھی جاتی ہے۔ تو سائز کے اعتبار سے یہ صورت سورہ عصر جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن ہدایات کے اعتبار سے یہ صورت بہت ہی جامع صورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورت اتنی عظیم ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر دین کے بڑے بڑے اصولوں کو بیان کیا ہے، دین کی بنیادیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان اس چھوٹی سی صورت کے اوپر تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے، تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے یہ صورت کافی ہے۔ اگر اللہ رب العزت 113 صورتیں نہ نازل فرماتے تو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک صورت اس کے لیے کافی ہے۔ گویا کہ اس لحاظ سے یہ صورت بہت ہی اہم صورت ہے، اور جو ہے احادیث سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو وہ جو ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے اس صورت کو، سورہ عصر کو پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، اس کا استحضار کرتے تھے، اس کی تکرار کرتے تھے، اور بعض روایات کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سلام سے پہلے اس صورت کو پڑھتے تھے، سورہ عصر کو سناتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے اور اس کے بعد سلام کرتے تھے۔ اس حدیث سے اس صورت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی اہم اور کتنی جامع یہ صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح یعنی نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ جو ہے سورہ عصر کا ترجمہ ہے۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات قسم کھا کر کے یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عام طریقے سے دنیا کے اندر اگر ہم اور آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں، کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو اگر نارملی کچھ کہتے ہیں تو اگلے کو یقین نہیں ہوتا ہے، وہ بات جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو انسان قسم کھا کر کے جس بات کو کہتا ہے اس پر اگلا بھروسہ کر لیتا ہے اور اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں، جہاں جہاں پر قسم کھا کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، تو اللہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ جو ہے ہماری بات لوگوں کو یقین نہیں ہوگا، بھروسہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ رب العزت سے اچھی اور سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کا ایک ایک حکم، اللہ رب العزت کا ایک ایک فرمان بالکل سچ اور حق ہے۔ اللہ رب العزت کو ہرگز قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں پوری انسانیت کو کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں قسم کھا کر کے، وہ اے انسانوں تمہارے لیے بہت ضروری بات ہے اور وہ بہت اہم بات ہے۔ بعض جگہوں پر جو علماء نے لکھا ہے کہ جو ہے قسم کھا کر کے جو بات کہی جاتی ہے اس بات کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے۔ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ جو بات قسم کے ساتھ کہی جاتی ہے اس بات کے اندر تاکید ہوتی ہے، اس بات کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے۔
اور قرآن چونکہ بلاغت سے بھرا ہوا کلام ہے، اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں کے اندر مختلف مقامات کے اوپر جو ہے قرآن کے اندر قسمیں کھا کر کے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے ستاروں کی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے سورج کی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سارے مقامات کے اوپر بہت بار جو ہے قسمیں کھا کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چیز بتانا چاہتے ہیں وہ اے انسانوں تمہارے لیے بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم زمانے کی کھائی گئی ہے۔ زمانہ چونکہ یہ لیل و نہار، یہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ چاند و سورج اور ستارے اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب جو ہے ایک زمانہ ہے، اور زمانے پر اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو گواہ بنوایا کہ جو ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، اے انسان تم سب کے سب گھاٹے اور خسارے کے اندر ہو۔ یہ پورا کا پورا زمانہ اور یہ پوری کی پوری تمام کی تمام کائنات تمہارے خسران پر گواہ ہے، تمہارے گھاٹے اور خسارے کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سب تمام کی تمام چیزوں کو گواہ بنا دیا۔ بعض علماء نے جو ہے اس کو اور طریقے سے بھی جو ہے بیان کیا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، اور دوسری جگہ پر لکھا ہے والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، کہ انسان کے لیے جو ہے وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے عصر کے وقت کی قسم اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کی گویا کی عصر ہو گئی ہے، یعنی کہ اب مغرب ہونے والی ہے، یعنی اس دنیا کی عصر ہو چکی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اور یہ انسان چونکہ اسی دنیا کے اندر ہے، اور انسان کی بھی عمر دھیرے دھیرے گھٹتی چلی جا رہی ہے، گویا کہ انسان کی عمر بھی ختم ہونے والی ہے، انسان کی زندگی کا بھی سورج غروب ہونے والا ہے، تو اسے اپنے خسران اور اپنے گھاٹے کو بچنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یا یوں والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر ہیں، اور وہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا لفی خسر۔ خسر کہتے ہیں ایسا گھاٹا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، جس کی ریکوری نہیں ہو سکتی، ایسے گھاٹے کے اندر انسان ہے۔ اب اس گھاٹا کون سا گھاٹا ہے، اس کو آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو ہے کہ انسان ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو عمر دی ہے۔ یوں فرمایا کتاب قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے، تو انسان ایک تجارت کی غرض سے دنیا کے اندر آیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر جو ہے ایک تاجر کی حیثیت سے بھیجا ہے، اور اس کی تجارت کا جو سرمایہ ہے وہ اس کی زندگی ہے، اس کی جو ہے جو زندگی ہے، جو اس کے لمحات ہیں، جو اس کے اوقات ہیں، وہ سارا کا سارا اس کا سرمایہ ہے، اس کی پونجی ہے، اور گویا کہ یہ پونجی دھیرے دھیرے گھٹتی چلی جا رہی ہے، گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ اب جیسے ہمارے زمانے کے اندر، ہمارے دور میں جو ہے یہ تو ایک رسم ہے، بہت سارے لوگ جو ہے سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر تو کبھی یہ رواج نہیں رہا، یہ رسم نہیں رہی، جو ہے عیسائیوں کی یہ رسم تھی، لیکن آج بہت سارے مسلمان بھی اس رسم و رواج کے اندر پڑ گئے اور وہ کرنے لگے، اور جب سال جو ہے پورا ہو جاتا ہے تو اس کو بڑی خوشی مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے بناتے ہیں اس کا، لیکن جو ہے اس بات پر جو ہے غور نہیں کرتے کہ جو ہے انسان کی زندگی کا ایک سال پورا ہو گیا، انسان کی زندگی کی کتاب کا ایک ورق الٹ گیا ہے، گویا کہ اس کی زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہے، تو یہ اس کو افسوس کرنے کی بات تھی، جو ہے خسارے اور گھاٹے کے اندر چلا گیا۔ اسی لیے جو ہے ایک شاعر نے کہا کہ جو ہے انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک سرمایہ ہے، ایک پونجی ہے اس کی، اور وہ جو ہے ایک سال اس کا جو ہے اس کی زندگی سے گھٹ گیا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، اور نادان کہہ رہا ہے نیا سال آ گیا، کہ تمہاری زندگی کا تو ایک سال گزر گیا، تمہاری زندگی کی کتاب کا ایک ورق پلٹ گیا ہے، اور تم اس کی خوشی منا رہے ہو کہ تم جو ہے ایک سالگرہ اور برتھ ڈے جیسی اس کی خوشی منا رہے ہو، جبکہ یہ افسوس اور ایک رنج کا جو ہے وقت تھا کہ انسان کی جو پونجی ہے، انسان کی جو زندگی جو سرمایہ ہے اس کا، وہ اتنا وقت گزرتا چلا گیا۔ اس کو جو ہے
بہت ہی اہمیت دینی چاہیے کہ جو ہم کو اللہ رب العزت نے جو اوقات دیے ہیں، جو لمحات دیے ہیں، یہ ہماری اپنی پونجی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جس انسان کو بھیجا ہے، اس کو جو ہے جو زندگی دی ہے، جو وقت دیا ہے، وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، کہ جوانی آئی ہے، انسان جوان ہے، بہت کچھ کرنے کے قابل ہے، تو اس کو غنیمت سمجھے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف تیزی سے دوڑے اور نیک اعمال کی طرف دوڑے، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو غنیمت سمجھے جوانی کو، اور جو ہے اس سے پہلے کی بڑھاپا۔ بات ہے کہ اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ لیکن انسان توانا ہے، انسان تندرست ہے، صحت مند ہے، وہ جو ہے بہت کچھ کرنے کے قابل ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی اس تندرستی کو، اپنی جو ہے اس صحت کو اچھے کاموں کے اندر لگائے اور جو ہے نیک اعمال کرے اس سے پہلے کہ جو ہے اس کو بیماری گھیر لے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو دولت دی ہے، جو اس کو مال دیا ہے، اس کو تونگری دی ہے، اس کو غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے۔ انسان آج جو ہے دولت مند ہے، آج جو ہے وہ خرچ کرنے کے قابل ہے، کسی کی مدد کر سکتا ہے، کسی غریب اور مسکین کی مدد کر سکتا ہے، آج دینے کے قابل ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ وقت آ جائے جو دینے کے نہیں بلکہ لینے کے قابل بن جائے۔ تو جو ہے انسان کو اپنی دولت کی حفاظت کرنا چاہیے اور اپنی دولت کی قدر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ جو ہے انسان فقیر بنے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کو جو ہے اپنے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، وقت کو غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ مصروف ہو جائے، بزی ہو جائے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت سارے جو ہے احکامات کو، دینی اعمال کو، تمام ساری چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے، اس کو جو ہے غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ انسان مصروف ہو جائے، بزی ہو جائے۔ اور جو ہے 5ویں بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ انسان جب اس کو موت آ جائے گی تو اس کا عمل کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک اس کی زندگی ہے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس پوری زندگی کے اندر ہمیشہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو یہ زندگی جو ہے موقع نہیں دے گی، آخر ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ کہ انسان جو وقت لے کر کے آیا ہے، مثال کے طور پر جتنی بھی زندگی اس کو 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی جو بھی عمر اس کو ملی ہے، اس عمر کے اندر بھی جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اسے ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملے گی، ایک لمحہ کا بھی اسے وقت نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان کا جان اور مال سب کا سب جو ہے اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے جو ہے جنت کے بدلے میں۔ تو انسان جو وقت لے کر کے آیا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، کہ انسان جو ہے گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے، اس کی جو زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، جو اوقات گزر رہے ہیں، یہ اس کا خسارہ ہے۔ اگر یہ لمحات ہمارے 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، اس میں ہمارا جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اگر اس کو ہم اعمال صالحہ کے اندر، اچھے کاموں کے اندر لگائیں گے تو یہ ہمارا وقت قیمتی بن جائے گا۔ اسی کو فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ جو ہے قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور خسارے کے اندر ہیں، جو ہے گھاٹے اور خسارے کے اندر ہیں، لاس کے اندر ہیں، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ 4 چیزیں جن کے اندر ہوں گی وہ خسارے اور نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اس خسارے کی تلافی جب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب 4 چیزیں انسان کے اندر آئیں گی۔ فرمایا کہ اگر اس پوری دنیا کی سلطنت دے دی جائے، پوری ارضی سلطنت کسی کو دے دی جائے، بڑی جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی حکومتیں، گویا کہ پوری کی پوری دنیا اگر کسی انسان کو دے دی جائے تو جو ہے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی۔ کل قیامت کے دن دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر، دنیا کے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک، دنیا کے اندر جو ہے بڑے بڑے عہدوں کے مالک اور سلطنت اور حکومتوں کے مالک رش کریں گے اور پریشان حال ہوں گے، اور وہ یہ سوچیں گے کاش ہمارے اندر وہ 4 چیزیں اگر ہوتی تو آج ہم کامیاب ہو جاتے، اس لیے کہ یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور یہ آخرت کا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان
تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہ آخرت کا نقصان ہے۔ جب تک انسان کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں آئیں گی وہ نقصان اور خسران سے بچ نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات الا الذین آمنوا، کہ ایمان لانا ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، جب انسان ایمان والا ہوگا تو اس کے اس خسارے کی تلافی ہوگی۔ اور ایمان کے بارے میں فرمایا کہ جو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور جو ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ ان ساری چیزوں کے اوپر ہر جو ہے ایمان والے کو، ہر انسان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کے اوپر جو ہے ہم سب کو ایمان لانا ہے۔ اور دوسری بات ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کرنا ہے۔ اچھے اعمال میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے اچھے اعمال مطلب کوئی بھی عمل ہم کریں گے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس کے اندر شہرت اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، جو عمل ہوگا وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا۔ اگر عمل کے اندر ریاکاری ہے تو یہ مقبول نہیں ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو ریاکاری کی نظر ہو جائے گا، مقبول نہیں ہے۔ اور اگر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو بدعات میں چلا جائے گا۔ تو نہ تو ریاکاری والا عمل قبول ہوگا اور نہ بدعات والا عمل قبول ہوگا۔ اس لیے عمل صالح کے اندر 2 باتیں شرط ہے۔ ایک تو عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے والا اخلاص والا عمل ہو، اور دوسرے وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ایک بات ایمان لانا، دوسرے عمل صالح، اور تیسری بات ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ تواصو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، حق کی وصیت کرنا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر حق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو ہے پورے کے پورے تمام کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے سامنے حق بات بولیں۔ اب اس دور کے اندر حق بات بولنا اتنا آسان نہیں ہے، حق بات بولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سارے موقعوں کے اوپر جو ہے تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کبھی رشتہ داری کا مسئلہ ہے، کبھی جو ہے برادری کا مسئلہ ہے، کبھی کسی چیز کا مسئلہ ہے، اور حق بات جانتے ہوئے انسان مداہنت اختیار کرتا ہے، حق بات بولتا نہیں ہے، بول نہیں پاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے تواصوا بالحق، حق بات کی فہمائش کرنا ہے۔ حق بات اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب اس کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے دعوت و تبلیغ کی حق بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اگر تمہیں ایک بات معلوم ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر ایک بات تم کو دین کی معلوم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر یہ کوئی سمجھے کہ جو ہے دعوت و تبلیغ صرف علماء کا کام ہے تو یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے، بلکہ یہ حکم تو سارے لوگوں کے لیے ہے۔ تواصی بالحق سب کو کرنا ہے، ایک دوسرے کو۔ اللہ رب العزت نے جسے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اس صلاحیت کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی جو ہے کوئی عالم ہے تو وہ جو ہے اپنے دین کو پھیلائے، بے دین تک دین کو پہنچانے کی کوشش کرتا رہے۔ ایک آدمی کے اندر جو ہے سنتوں پر عمل کرنے کا بہت جذبہ ہے، اسے چاہیے کہ جو بدعتی ہیں، جو سنت سے دور ہیں، وہاں پر ان کو جو ہے سنت ان تک پہنچائے۔ ایک وکیل ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرے۔ ایک پروفیسر ہے، ایک ڈاکٹر ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے جس انسان کو جو بھی صلاحیت عطا فرمائی ہے اس صلاحیت کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ بات اس تک پہنچانا چاہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے اندر جو ہے قرآن کے اندر بعض مقامات دوسرے مقامات کے اوپر جو ہے اسی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت ہی اہم اور بڑا باب ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ،
جب تم کسی غیر شرع کام کو دیکھو، غیر شرعی کام کو جب دیکھو، کسی غلط کام کو دیکھو، من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدہ، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اب جو ہے جب تم کسی غیر شرع کام کو دیکھ رہے ہو تو اس کو جو ہے تم اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ امر بالمعروف میں یہ بات، وتواصوا بالحق، اب ہر حق بات کو پہنچانا ہے، حق بات کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اب اس غلط کام کو اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو اس کو روکنے کی ذمہ داری ہے آپ کی، یہ فرض ہے آپ کے اوپر، آپ اس کو روکیں۔ یہاں پر جو ہے ایک بات کہنے کی یہ ہے کہ وتواصوا بالحق، اور جو ہے یہاں پر فمن لم یستطع فبیدہ، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے منکر کو روکنے کے لیے ہر ایک انسان تو اس عمل کو نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ جو ہے جس آدمی کو جہاں پر جس چیز کا اقتدار حاصل ہو، اگر اسے طاقت حاصل ہے، اگر اسے طاقت حاصل ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی طاقت کے ذریعے سے اس غلط کام کو، اس گناہ کو روک سکتے ہیں، تو اب اس کے لیے اس غلط کام کو اپنے ہاتھ سے مٹانا اور روکنا یہ اس کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ جیسے ایک انسان اپنے گھر کے اندر جو ہے ذمہ دار ہے، گھر کے اندر ہونے والی خرافات اور بدعات جو غلط کام ہے ان کو جو ہے وہ روک سکتا ہے، تو اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اس کو روکے۔ اب جس کو اقتدار ملا ہے، جس کے اندر یہ طاقت ہے، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں، تو اس کے بارے میں فرمایا جو دوسرا درجہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ اپنے ہاتھ سے اس عمل کو نہیں روک سکتے ہو تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ زبان کا استعمال کرو اور زبان سے یہ ظاہر کرو کہ یہ عمل غلط ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ کیٹیگری جو ہے، یہ جو دوسرا درجہ ہے، اب یہاں پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس غلط کام کو اپنی زبان سے ظاہر کرو اور کہو کہ یہ غلط کام ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زبان کا استعمال کیا اور اس عمل کو روکنے کے لیے لوگوں سے کہا تو پھر جو ہے یہ لوگ بات نہیں مانیں گے اور ہمارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا، تیسری بات فرمائی کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اب اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو اب جو ہے آپ اس عمل کو دل کے اندر برا سمجھو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو پھر تین درجے بتائے کہ جو ہے من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدہ، منکر کو اپنے ہاتھ سے روکنا ہے، اگر نہیں ہاتھ سے روک سکتے تو فإن لم یستطع فبلسانہ، تو اپنے زبان کا استعمال کرنا ہے۔ اب اگر آپ زبان کا بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس حالت میں بھی نہیں ہیں آپ، تو ومن لم یستطع فبقلبہ، تو آپ اس عمل کو اپنے دل کے اندر برا سمجھو، جو ہے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو قرآن کے اندر جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو فرمایا گیا، اسی کو وتواصوا بالحق کو، وتواصوا بالصبر کو، اب جب آپ حق کی بات کرنے کی کوشش کریں گے، حق بات لوگ سامنے پیش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب حق بات کہیں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت ساری تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، اب آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو تواصی بالصبر، صبر کی نصیحت کرنا ہے اور خود صبر کرنا ہے، حالات کیسے بھی آئیں، کیسے بھی حالات آپ حق کو لے کر کے چلیں گے، آپ دعوت و تبلیغ کریں گے، لوگوں تک حق پہنچانے کی فکر لیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے تمام طریقے کی باتیں، تمام طریقے کی تکلیفیں سامنے آئیں گی، تو اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جو ہے اپنی قوم کو سمجھایا، اور جو ہے ان کی قوم کے لوگ مانتے نہیں تھے اور آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے اتنا مارتے تھے کہ پتھروں سے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈھانک دیتے تھے، اور جب جو ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور اپنے پروں سے ان پتھروں کو ہٹاتے تھے، تو جب نوح علیہ السلام کو افاقہ ہوتا اٹھتے اور کہتے ہیں جبریل اب بتاؤ میرا کام کیا ہے، فرماتے تمہارا وہی کام ہے جو تم پہلے سے کر رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے 950 سال تک محنت کرتے رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف 78 لوگ آپ کی کشتی میں شریک ہوئے، اور بعض روایت میں آتا ہے 80 یا 82 لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ شریک ہوئے، کہ 950 سال تک تبلیغ کی ہے۔
اتنے دنوں تک حق کی فہمائش کی ہے، حق کی بات لوگوں کے اندر پہنچائی ہے، اور اتنی مصیبتوں اور تکلیفوں کو جو ہے برداشت کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ہمیشہ جو ہے وہ صبر کرتے رہے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان 4 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے کہ پورا کا پورا زمانہ ہمارے گھاٹے اور خسارے کے اوپر گواہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان نقصان اور خسارے کے اندر ہیں، سوائے ان 4 قسم کے لوگوں کے کہ جو ایمان لے کے آئے، عمل صالح کرتے رہے، اور تواصی بالحق یعنی ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے رہے، حق کی فہمائش کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی فہمائش کرتے رہے۔ تو کامیابی کے لیے ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جب جا کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علماء نے 3 باتیں فرمائی تھی کہ زمانے کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے، کھا کر کے بات کی اہمیت لوگوں کو دلائی کہ اتنا ضروری ہے کہ قسم اللہ رب العزت نے کھا کر کے کہا کہ انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے کہ عصر کی نماز اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کی نماز کی خاص کر حفاظت کا حکم اللہ رب العزت نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو گویا کہ اس کا مال و دولت، اس کے گھر والے سب ہلاک اور تباہ ہو گئے، کیونکہ عصر کی نماز چھوٹتی ہے انسان یا تو کاروبار ختم کر رہا ہوتا ہے، اس وقت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے کہ دن پورا ہو رہا ہے، اور اس وقت کام کو روک کر کے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے انسانوں کے لیے، اور ایسے وقت میں نماز کی حفاظت کرنا اور نماز کی پابندی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عصر کی نماز کی قسم کھائی۔ بعض علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے عصر کی نماز چونکہ بہت اہم ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ نماز بہت زیادہ اہم بتائی گئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے عصر کی نماز کی قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ انسان خسارے اور گھاٹے کے اندر ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اصل یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے خسران اور گھاٹے کے اوپر اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر کے فرما دیا، لیکن کامیابی کے لیے، آخرت کے اعتبار سے اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے 4 چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو ایمان اللہ پر لانا ہے، اور دوسرے عمل صالح کرنا ہے، اور وہ بھی عمل کہ عمل صرف اخلاص والا اور اللہ کے لیے ہو، اور دوسری بات وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور تیسری بات حق کی ایک دوسرے کو فہمائش کرنا ہے، حق کی دعوت دینا ہے، خود حق پر عمل کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اور دوسروں تک حق بات کو پہنچانا ہے۔ اور اس تمام معاملات اور حالات کے اندر ہمیں بہت طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں گی، تو اس کے لیے تواصی بالصبر، ہم کو صبر پر عمل کرنا، صبر کرنا ہے، اور صبر کی فہمائش اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا ہے۔ یہ ہے کامیابی کے 4 باتیں انسان کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔